حسن ناظرین کرام، ملک میں مسائل بہت ہیں جسے بحران کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے بحرانوں کا ہی شکار ہے. ہر بار سنتے ہیں بحران ہے، ہر بار سنتے ہیں نازک حالات ہیں، اور پتہ نہیں کہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، یا ہمیں اس کو بیچ کے ان لفظوں کے آڑ میں ہم سے کچھ کرایا جاتا ہے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس وقت یقینی ایسی صورتحال ہے جو بہت نازک گنی جاتی ہے. ایک تو اس وقت یہ پارٹی ہیں کہ جس طرح ایک مین پارٹی ٹوٹ رہی ہے یا توڑی جا رہی ہے، یا اس کے مختلف حصے بکھرے کیے جا رہے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک کنگ پارٹی بنائی جا رہی ہے. پتہ نہیں کتنی پارٹیاں ہوں گی، ان کو کنگ پارٹی کہیں گے یا کچھ اور نام دیں گے. وہ ایک صورتحال ہے کہ سیاسی نقشہ کیا بنتا ہے. ایک تو ایک بڑی سادہ سی صورتحال یہ ہے. دوسری جو بہت ہی نازک صورتحال ہے وہ ہماری اکانومی کی ہے. اب حکومت پاکستان نے، ہمارے وزیر خزانہ نے بھی، ہمارے وزارت خزانہ نے بھی کھل کر بریفنگ جو دی ہے آج، اس میں کہہ دیا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے لیت و لال سے کام لے رہا ہے. مطلب نہیں مان رہا، بھی سیدھی بات ہے، اور کیا بات ہے. اور یہ ہے کہ وہ جو ایک گلوبل پالیٹکس ہے، علاقائی خطے کے حساب سے ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں، اور $2 ارب جو ہمیں دینے تھے نہ دے کر وہ ہم سے زیادتی کر رہا ہے. بہرحال ہو سکتا ہے کہ اس مہینے، ہو سکتا نہیں، وہ تو کہتے ہیں اس مہینے یہ پروگرام فائنل ہو جائے گا. اگر نہیں ہوتا تو یہ شاید پہلی مثال ہو پاکستان کے حوالے سے جب کہ ہماری غلطیوں سے زیادہ آئی ایم ایف کے مزاج اور موڈ کی وجہ سے ہمیں کوئی 6 مہینے سے وہ آئے ہی نہیں، بات ہی نہیں کی. انہیں کہ جاؤ نہیں، بات نہیں کرتے. کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری شرائط یہ ہیں، وہ مانو. کچھ شرائط ایسی ہیں کہ شاید کوئی بھی حکومت پاکستان کی ماننے کے قابل نہ ہو، سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو، اس کے لیے مشکل ہو. دوسری طرف آئی ایم ایف کے نمائندے نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ ہماری شرائط کے مطابق نہیں ہے. ٹیکس بیس بڑھائی نہیں گئی ہے، اور کچھ باتیں بہت ساری جو سبسڈی دی گئی ہیں ان پہ انہیں اعتراض ہے، شک ہے، اور اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں. ان کو بھی اعتراض ہے، ہمیں بھی اعتراض ہے. اس کے باوجود بھی یہ کہ مذاکرات نہیں ہو رہے، اس کے باوجود بھی 30 جون کو جو پروگرام ختم ہو رہا ہے، ہمیں ادھر جانا ہے. ہمارے پاس آلٹرنیٹو ہے. آج آلٹرنیٹو کی طرف وزیر خزانہ نے اشارہ بھی دے دیا، کچھ چین کا تذکرہ کیا ہے. بلکہ اصل بات یہی کہی جاتی ہے کہ ایک طرف چین کا سی پیک ہے تو اور دوسری طرف آئی ایم ایف ہے. ہمیں دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے. لیکن جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں دونوں کو ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ لے کے چلنا ہے. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ وہ ساری صورتحال ہے جس پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ارشاد احمد عارف صاحب، ہمارے ممتاز معروف تجزیہ نگار ایڈیٹر، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی رائے لیتے ہیں. افتخار احمد صاحب، جنہیں شروع سے ہی جواب دہی سے سامنا ہوتا ہے، اور آج بھی وہ جواب دہ ہیں، ہر بات کے بنے ہوئے ہیں، اور کھل کے بات کرتے ہیں، ڈٹ کے بات کرتے ہیں، اور لگی لپٹی نہیں رکھتے، مشکل میں ڈال دیتے ہیں ہمیں بھی. پی جے میر صاحب، ہمارے سینئر اینکر پرسن، تو میں نہیں کہوں گا صرف انہیں، پائنیئر ہیں وہ گویا اس فیلڈ میں جب سے نجی ٹیلی ویژن چلے ہیں. شاہ صاحب، پہلے میں آپ سے ہی بات کرتا ہوں، اور شاہد عارف صاحب، کہ کیا اس وقت کیا نقشہ نظر آتا ہے؟ سیاسی صورتحال تو ایک طرف ہے، پہلے میں آپ کو معاشی نقشے کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ میر صاحب، یہ جو جناب وزیر خزانہ نے اسحاق ڈار صاحب نے کل سینٹ کی جو قومی اسمبلی کی کمیٹی میں بات کی، اور پھر آج بھی دوبارہ اس کو دہرایا، ایک تو پورا سچ قوم کو بتایا نہیں جا رہا. جب فروری میں سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا اور ٹیم یہاں آ کے بات چیت کر کے ساری شرائط منوا کے عمل درآمد کا کے خالی ہاتھ واپس چلی گئی تھی دستخط کیے بغیر، اس وقت قوم کو سچ بتانے کی ضرورت تھی کہ کیا شرائط ہیں اور کیا ہمارے لیے قابل قبول ہے، کیا نہیں ہے، اور اصل خواہش یا آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کیا ہے. وہ نہیں بتایا گیا. 4 مہینے 5 مہینے تک مسلسل تذبذب میں رکھا گیا. اس کی وجہ سے اکانومی تباہ ہوئی، اس کی وجہ سے سرمایہ کار کا اعتماد مجروح ہوا، اس کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ 230-25-30 سے 325-30 تک چلا گیا. یہ سارے نقصانات کرنے کے بعد وہی بات جو 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے پہلے بتائی جا سکتی، آج قوم کو بتائی جا رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمیں بتایا گیا تھا، شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر خوشخبری سنائی تھی کہ چین کے صدر نے ان سے بات کی ہے یا وزیر اعظم نے بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب بلاول بھٹو صاحب کی اور اب بس پیر کے دن یا منگل کے دن معاہدہ ہو جائے گا. اس کی کیا ضرورت تھی؟ کہاں گئی وہ؟ اگر یہ جیو پالیٹکس ہو رہی تھی تو ہماری سفارتکاری کہاں چلی گئی؟ اگر پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے سب کچھ ہو رہا تھا
تو پھر بتایا کیوں نہیں گیا. میرے پروگرام میں میر صاحب فروری میں جب یہ وزیر اعظم نے اور اسحاق ڈار صاحب نے اعلان کیا تھا کہ اس ہفتے معاہدہ ہو جائے گا, ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے کھل کر یہ کہا تھا کہ میرا چونکہ 12-13 سال کا تجربہ ہے IMF میں کام کرنے کا, یہ معاہدہ نہیں ہو رہا. اگر یہ اپریل میں بھی ہو گیا تو خوش قسمتی ہوگی, مجھے بڑی خوشی ہوگی اور مجھے حیرت بھی ہوگی. اشفاق صاحب نے میرے پروگرام میں تو یہ تک کہا تھا کہ یہ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس وقت وہ اس کے حق میں نہیں ہے, وہ ایک الگ ایشو ہے. وہ تو اس کے حق میں نہیں ہے کہ IMF سے ہم رجوع کریں اور IMF کی وجہ سے ہماری اکانومی سدھر سکتی ہے, وہ تو الگ ایشو ہے. لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ نہیں ہو رہا, لیکن ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا. اب آج یہ جو کچھ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کوئی ایسی بات تو نہیں کہ ہم یہ شو نہیں کرنا چاہتے, ہم یہ شو نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ یہ معاہدہ جو نہیں ہو رہا یہ ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا. یعنی کہ یہ بات تو تقریباً جس وقت فروری وغیرہ کی بات کرتے ہیں اس وقت ہمارے آرمی چیف جو تھے اس کے بعد ہی چین گئے تھے, 7 دن رہ کے آئے تھے, اور اس کے بعد ہمارا رویہ کچھ بدلا دکھائی دیتا ہے. لگتا نہیں ہے کہ چین نے ہمیں کچھ تسلی دلا دی ہے یا کچھ اس نے اپنی شرائط رکھی ہیں جو ہم مان سکتے ہیں, اور اس کی وجہ میر صاحب میں بالکل کلیئر آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ دیکھ لیجئے گا. چین نے ایسی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی. چین ہمیں مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ IMF کی طرف جائیں, آپ ہماری وجہ سے امریکہ سے تعلقات خراب نہ کریں, ایک بیلنس رکھے تعلقات میں. یہ بھی ایک عجیب خوش فہمی ہے کہ ہم اگر بارٹر سسٹم کے تحت تجارت شروع کر دیں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. ابھی چین اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ یوان کو ڈالر کے مقابلے میں مارکیٹ میں لا کر کسی ملک کی معیشت کو کامیابی سے چلا سکے. نہیں, یہ آپ کی بات درست ہے, لیکن اب ہم کریں کیا؟ اگر IMF نہیں مان رہا تو ہم کیا کریں؟ سب شرائط اگر مان لیں تو ہمارا تو کباڑا ہو جاتا ہے. اور کچھ شرائط ایسی ہیں جن کی طرف عوام کو سچ بتانا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں یہ بجٹ کا جو اقدامات حکومت کے ہیں, اس سے لگتا ہے کہ ہم اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے کے لیے تیار ہیں, ہم خود کفالت یا خود انحصاری کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں. ہم قرضوں کی معیار پسندی کے تحت فیصلے کرنے چاہیے, ہم کو سچ بتانا چاہیے. اور اگر واقعی ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ IMF کی طرف نہیں جائیں گے, ایک طرف آپ اگلے پروگرام کے لیے منت سماجت کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اگر چین نے ہمیں یقین دہانی کرا دی ہے تو ہم کو بتایا جائے کہ نہیں, شاید ہم دنیا پہ شو نہیں کرنا چاہتے کہ ہم IMF سے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. ہم شو کرنا چاہتے ہیں ہم تو چل رہے ہیں, IMF نہیں چل رہا. شاید میرا خیال ہے, مجھے نہیں پتا, میرا خیال ہے شاید ایسے ہو سکتا ہے. جی افتخار صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. مجھے شک پڑتا ہے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, یہ پہلا موقع ہوگا کہ IMF کا پروگرام ہم نے ختم نہیں کیا, جس سے پہلے ہم ماضی میں کرتے رہے ہیں, بلکہ IMF نے ختم کر دیا گویا 6 مہینے پہلے ہی. اور ہم اپنا بندوبست کر رہے تھے اور بندوبست کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, غلط ہے, مجھے نہیں پتا, ہم کچھ بندوبست کرتے جا رہے ہیں. اور کچھ لوگوں کی لڑائی جو ہے, جن میں بھی شامل ہوں, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نواز شریف کی لڑائی نہیں تھی, یہ سی پیک کی اور IMF کی لڑائی تھی. کیا کہیں گے آپ اس ساری صورتحال؟ آپ کا جو تجزیہ ہے وہ درست ہے, اور یہ جو لوگ کہتے ہیں خود کفالت کرنی چاہیے, ان کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس وزیر کم ہونی چاہیے, ان کی کاریں کم ہونی چاہیے, ان کی تنخواہیں کم ہونی چاہیے. تو میں گزارش کروں گا کہ یہ کیس کسی ماہر اقتصادیات سے, اشفاق صاحب سے پوچھ لیا جائے. اگر ساری کی ساری کیبنٹ توڑ دی جائے اور کیبنٹ کی تمام گاڑیاں چھین لی جائیں اور کیبنٹ کی تنخواہیں بند کر دی جائیں, ان کا پیٹرول بند کر دیا جائے, تو کتنے پیسے بچتے ہیں؟ یہ معاملہ بھی ایک دفعہ قوم کے ساتھ سچ بول کے بتا ہی دیا جائے. اس کو کب تک ہم یہ ٹول استعمال کرتے رہیں گے حکومتوں کے خلاف؟ میں لفظ حکومت کہہ رہا ہوں, میں لفظ حکومت کہہ رہا ہوں, نہیں, میں حکومتیں کہہ رہا ہوں. یہ بھی ایک ہمارا عجیب قسم کا رویہ ہو گیا ہے کہ جناب کمشنرز کا کوٹھی 8 کنال کی ہے, اس 8 کنال کی کوٹھی کو گرا دو تو پاکستان ترقی کر جائے گا. تو کرنا چاہ رہا تھا نا ایک آدمی گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا کے گورنر ہاؤسوں کو کنورٹ کرنے میں یونیورسٹیوں میں. کچھ چیزیں گفتگو کی حد تک تو اچھی لگتی ہیں, لیکن ان میں عملی طور کے اوپر وہ نہیں ہوتا جو بتایا جا رہا ہے. اب آئیے ذرا اس طرف, کس نے لکھا تھا جی خط IMF کو کہ ان کو پیسے نہ دو؟ کس صوبے نے خط لکھا تھا جی IMF کو؟ فیڈریشن کے 2 صوبے اگر یہ خط لکھیں غیر ملکی ایک ادارے کو
کہ ان کو فنڈنگ نہ دو, ان کو پیسے نہ دو, تو کون کس سے کیا کھیل کر رہا تھا؟ کیا وہ لوگ جواب دہ نہیں ہے؟ کیا ان کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ خط کب لکھا گیا, کس تاریخ کو لکھا گیا, کس نے لکھا؟ یہ کمال ہے کہ ہم عجیب بیٹھے ملک کے اندر. اور یہ ڈیفالٹ کی بات کون کرتا رہا؟ جو لوگ ڈیفالٹ کی خواہش رکھتے ہیں وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ڈیفالٹ کے نتیجے میں انہوں نے دیکھا کہ سری لنکا کے اندر عوام مہنگائی کی بنا پہ, روٹی کو نہ ملنے کی بنا پر ہنگامے کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکل آئے. جن لوگوں نے یہ خطوط لکھے ان کی خواہش یہی ہے الٹیمیٹلی کہ پاکستان میں ایسے ڈیفالٹ سچویشن آئے کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے. لیکن میرا خیال اب کافی دیر ہوگی, اگر لوگ سڑکوں پہ نکل بھی آئیں گے تو ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جنہوں نے اس تباہی کے اندر یہ بیج بوئے ہیں پاکستان کے. افتخار صاحب, پاکستان کا فائدہ کس میں ہوگا اگر فرض پاکستان کا فائدہ یہ جو سٹینڈ ہم لے رہے ہیں, ہمیں سٹینڈ پہ تیار رہنا چاہیے بالکل. اور یہ نہیں ہے کہ ہم گڑ گڑا جائیں. کس نے چائنا کے ساتھ ہمارے ساورن معاہدے کو شیئر کیا غیر ملکوں کے ساتھ؟ کون ہے وہ لوگ؟ کیا وہ ذمہ دار نہیں ہے ساری تباہی کے؟ یک طرفہ گفتگو کرنے کے ہم بہت عادی ہو گئے اور بہت ہمارا یہ رویہ بڑا خوفناک ہے. کیا ہوگا؟ مہنگائی بڑھے گی نا, تو پہلے کون سی مہنگائی نہیں ہم فیس کر رہے, لیکن اس میں خوف میں آ کے ان کے گڑ گڑا جانا, ان کے پاؤں پڑ جانا, اور امریکہ جو کھیل ڈھرٹی کر رہا ہے وہ ہمیں سب سمجھ آ رہی ہے. امریکہ کے جو کانگریس مین ہیں وہ جو لیٹر لکھ کے شور مچا رہے ہیں وہ بھی ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں. اور پاکستان کے وہ محب وطن پاکستانی جو امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کے لیے تمام سازشوں کے اندر شریک ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو یہ کھیل اتنا چھوٹا نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں, اور نہ ہی اس کی وجہ صرف ہماری اقتصادی بدحالی ہے, بلکہ اس میں بین الاقوامی سیاست کا بھی بہت بڑا عمل دخل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. جی پی جے میر صاحب, اب بنا بنایا بال آپ کے کورٹ میں ہے. میں نے آپ کو اس لیے رکھا تھا کہ ساری باتیں آپ سن لیں اور ساری بات سننے کے بعد آپ زیادہ وضاحت کے ساتھ اپنا نقطہ نظر بیان کر سکیں. ساری بات آپ کے سامنے, کیا کہیں گے اب آپ؟ دیکھیں, جو ارشاد صاحب اور افتخار صاحب نے باتیں کی ہیں اس میں وزن ہے, لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ فیلئر کہاں ہے, آئی ایم ایف کا ہے یا پاکستان کا ہے. ٹھیک, یہ فیلئر ہمارا ہے کیونکہ ہم نے ڈیلیور نہیں کیا اوور دی ایئرز. آپ کسی ایک گورنمنٹ کو بلیم نہیں کرتے, کیونکہ جب بھی کوئی گورنمنٹ جاتی ہے وہ پچھلی کو بلیم کرتی ہے, پچھلی کو کرتی ہے, اور یہ آپ کی ٹریل چلی جاتی ہے. ہم اپنے آپ کو اوور آل اینالائز کریں. یہ تو ہمارا ایک نیشنل پولیٹیکل فیلئر ہے کہ جہاں ملک آ کے بیٹھ کے, اور یہ کیوں ہے؟ بیکاز ہم نے رائٹ کمپیٹنٹ پیپل. آپ نے ڈاکٹر اشفاق کی بات کی ہے. ڈاکٹر اشفاق حسن اس ٹیم کے ممبر ہے جب پاکستان تو آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر آ گیا تھا. یہ تو وہی ٹیم ہے. کوشچن ہے کہ آئی ایم ایف ایک بینک ہے. آپ کا جس طرح ایک پاکستان کا نیشنل بینک ہے, اسٹیٹ بینک ہے, جو بھی باقی بینکس ہیں, یہ بینک ہے. بینک آپ کو پیسے دے گا آن دا کنڈیشن اور کولیٹرل کہ بھائی کیا آپ مجھے پیسے واپس کر سکتے ہو. اس میں تو پوری دنیا کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو جو رن کرتے ہیں, آج نیتھن پورٹر رن کر رہے ہیں, تو وہ کیا کہیں گے, آپ سے کیا مانگیں گے؟ وہ کہیں گے کہ بھائی یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, اور پھر ایک پروگرام بنتا ہے جس پروگرام کے تحت آپ کام کریں, اسٹیبلائز کریں, اکانومی کو ٹھیک کریں, ایس ایم ایز کو ٹھیک کریں. آپ کی تو وہ لو اسٹریٹا تو کام ہی نہیں کر رہا اور وہ ٹیکس بھی نہیں دے رہا, تو پیسے کون دے گا؟ آپ کا میر صاحب, میں آپ کا تو نام لے سکتا ہوں نا پروگرام میں, کیونکہ کئیوں کا میں نام نہیں لے سکتا ہوں. اچھا, تو میر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے دیکھنا ہے, نہ چیئرمین پی ٹی آئی نے, نہ زرداری صاحب نے, نہ نواز شریف, نہ کسی اور نے, انہوں نے اپنی جیب سے تو نہیں دینا نا پیسہ. پیسہ دینا ہے عوام نے. عوام کیسے دے گی پیسہ؟ اور وہ ایک کہے گی کہ ہاں بھائی ہمارے لیے یہ کرو, جب یہ عوام ٹیکس دے گی. یہ وہ نہیں ہو رہا. اور بھائی تم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہو, تم اسٹیٹ کو ٹیکس دیتے ہو؟ نہیں دیتے. آپ کا بلینز ڈالر. لیکن بہت سے لوگوں کو خیال ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط اس سے کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہیں, اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کچھ شرائط ہم بتا نہیں رہے, عذرائے سلامتی کے مسائل کے بتا نہیں رہے, ان باتوں کا تذکرہ نہیں کر رہے. آئی ایم ایف کوئی حد سے بڑھ رہا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا. یہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے, کیونکہ جو پولیٹیکو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ٹائمنگ سے کھیلتا ہے.
وہ ٹائمنگ سے کہتا ہے. وہ آپ کو ایک چیز بتا دے آپ پھنس جاتے ہیں. اب آپ اسحاق ڈار کو دیکھیں, میں سمجھتا ہوں, میں بار بار کہا ہے, یہ افتخار بیٹھے ہیں ساتھ, میں نے کہا ہے کہ یہ پہلا آدمی ہے جس نے کوئی لالی پاپ نہیں دیا بجٹ کے اندر. اسے بتا دیا ہمیں پرابلم بھی آئیں گی, ہمیں مشکل وقت بھی آئے گا, اور ہم پوری کوشش کریں گے. well that's the way forward. اور اس کے بعد ٹو کمپلیمنٹ, وہ کہتے ہیں نا آئسنگ آن دا کیک, آپ کو خواجہ آصف نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کی جو شارٹ کمنگز ہیں یہ کہاں ہیں. اب بتا تو دیا, لیکن پھر ایک اور کویشچن اٹھتا ہے کہ بھائی 35 سال آپ ہی لوگ حکومت کر رہے تھے, تو آپ نے اس وقت اس کو کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ چلے دیر درست ہے, کر دیا ہے, لیکن اب ہم نے ریکٹیفیکیشن پہ جانا ہے. میر صاحب تنقید بہت ہو گئی ہے, ہم نے آگے موو آن کرنا, اینڈ دیٹس دا وے فارورڈ. ٹھیک بات ہے, ٹھیک ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں جی, اور بلکہ اسی مسئلے پر ہم بات کریں کیونکہ یہ مسئلہ بہت گمبھیر بھی ہے, نازک بھی ہے, بنیادی بھی ہے, اور ہماری جو بحث ہوئی ہے اس میں بہت سے سوال اٹھائے بھی گئے ہیں. میں اس سیگمنٹ میں بھی چاہوں گا کہ اسی مسئلے پہ غور کریں, اور اگر بعد میں وقت ملا تو ہم سیاسی مسئلے پہ بھی دیکھ لیں گے کیا گفتگو کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے, لیکن پہلے اسی مسئلے پہ گفتگو کرتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آگے ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, جیسا کہ میں نے کہا کہ اسی مسئلے پہ بات کریں گے. وے فارورڈ, پی جے میر صاحب نے آخری فکرہ یہ کہا تھا کہ سب کچھ جو ہوا ہے تو اس میں ہمارا بھی قصور ہے, بہت سے معاملات ہیں, بہت سی باتیں ہیں, کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل ایجنڈا بھی ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سی پیک اور ان کا لڑائی ہے, کچھ اور بھی باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں, جو کچھ چاہتے ہیں کہ ہمارے حساس اداروں پر نظریں ہیں عالمی اداروں کی, کچھ ہے, کچھ ہم سے کچھ اور بھی بنایا جا رہا ہے, جو بھی ہم کہہ لیں, یا ہماری اپنی غلطیاں, ہم ٹیکس نہیں دیتے, ہم وہ ریفارم نہیں کرتے جو ہمیں کرنی چاہیے, کچھ بھی کہہ لیجئے, لیکن واٹ از دا وے فارورڈ؟ شاہ صاحب کیا وے فارورڈ ہے آپ کی نظر میں؟ سر وے فارورڈ یہ ہے کہ آپ نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں آئی ایم ایف سے, وہ اصرار کر رہا ہے کہ اس پر عمل کریں. کل ہی جو کنٹری ڈائریکٹر ہیں ان کا بیان شائع ہو چکا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ وہ کہتے ہیں ٹیکس لگاؤ اور مزید ٹیکس لگاؤ, وہ کہتے ہیں مزید ٹیکس لگاؤ, کہاں لگائیں ٹیکس؟ نہیں, یہ نہیں کہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس کی بیس جو ہے. شاہ صاحب آپ ہمارے ملک میں بتائیں, بڑھا سکتے ہیں, شبر زیدی نہیں بڑھا سکا, دیکھ رہے کچھ پرابلم تو ہمارے ہیں, ہماری ایز اے نیشن کو پرابلم ہے. کل خواجہ آصف کا بیان آپ نے سنا, ہم نے بھی سنا, انہوں نے کہا کہ جی 500 ارب روپے کا چوری ہوتی ہے صرف ریل اسٹیٹ میں. ٹھیک ہے, یہ چوری کو کس نے روکنا ہے؟ حکمرانوں نے 240 ارب کی انہوں نے کہا کہ تمباکو کی صنعت ہوتی ہے, اس کو کس نے روکنا ہے؟ یہ جو آپ کے بوجھ پڑے ہوئے ہیں قومی معیشت پر, ادارے جن کے آپ نے پرائیویٹائزیشن کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ آپ 1 سال سے نہیں کر پا رہے, پچھلی حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے, نہیں کر پا رہے. وہ وعدے یا تو نہ وعدے کریں, اگر آپ نے وعدے کیے ہیں تو وہ پورے کریں, اور اس میں یہی وعدہ ہے کہ جی آپ یہ جو ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز کریں, نمبر 1. دوسرا, ٹیکسوں کی بنیاد وسیع کریں. تیسرا, امیروں سے ٹیکس لیں اور غریبوں کو کہہ رہے ہیں. ہم نے ہر آدمی پر, عام آدمی پر بھی ٹیکس لگایا ہوا ہے انڈائریکٹ, سیل ٹیکس کی شکل میں, کسی نہ کسی اور شکل میں. بات ہے 50 یہ کام ہم کرنا نہیں چاہتے, یہ ذرا مشکل ہے, اس لیے کہ مافیات یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, 50 سال تک مافیات کو کنٹرول کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. ہاں بس کی بات نہیں, یہ بات ٹھیک کہتے ہیں, 50 سال تک نہیں تھی, آئی ایم ایف ہمارے ساتھ چلتا رہا. اب اچانک کیا ہو گیا کہ وہ ایک لمحے کا انتظار نہیں کر سکتا, وہ 2 ارب ڈالر ہے, کہتا نہیں دیتا میں, وہ کہتا ہے دوسروں سے پوچھ کے آؤ کہ وہ دے گے. دیکھیں مفتاح اسماعیل صاحب نے جو وعدے کیے وہ پورے اسحاق ڈار صاحب نے نہیں کیے. اسحاق ڈار صاحب نے نومبر میں جب مذاکرات کیے تو ان کو ان پر اس کا مطلب ہے کہ قصور ہمارا آئی ایم ایف کا نہیں ہے, تو آپ نے بجٹ ان کی خواہش کے اور یا ان کی تجاویز کے برعکس دے دیا ہے, تو ظاہر بات ہے آپ کو پیسے کیوں دے وہ. تو بات یہ ہے کہ یا تو آپ نکلیں اس پروگرام سے, اگر اس پروگرام میں رہتے ہوئے آپ چاہتے ہیں کہ چکر دیں ان کو, تو اس طرح نہیں ہو سکتا. باقی جو ہے آپ پہلے آپ یہ کہتے رہے کہ جی ماضی کی حکومت نے خلاف ورزی کی ہے, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات ہوتی تھی, وہ ماضی کی حکومت کے بارے میں کہتے تھے, اب کنٹری ڈائریکٹر نے کہا کہ یہ نہیں کر رہے. تو اب یہ سارے مسائل جو آپ نے پیدا خود کر دیے ہیں ان کو حل کریں, اور دوسرا ایک قابل عمل آپ تجاویز آئی ایم ایف کے سامنے رکھیں کہ اس طریقے سے ہم آپ کے پروگرام کو آگے بڑھا سکتے ہیں.
آپ کہتے ہیں جی ہمیں نیا پروگرام دے دیں، پچھلے پروگرام پر ہم عمل نہیں کریں گے تو نیا پروگرام جو ہوگا. چلیے ٹھیک ہے. اپنا افتخار صاحب، شاہ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قصور ہے ہمارا ہے، IMF کا نہیں ہے. کہنا کہ جو وہ ذمہ دار ہے، یہ ذمہ دار ہے، ہم خود ذمہ دار ہیں. اگر ہم اپنے اخراجات اور آمدنی میں توازن برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری، یہ IMF کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک یہ ہمارے حق میں ہے، یہ ہمارے خلاف نہیں ہے. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات. جی افتخار صاحب وہ کہتے ہیں کہ ساری ذمہ داری ہماری ہے، اور جو کچھ وہ IMF کہہ رہا ہے وہ ہمارے فائدے میں کہہ رہا ہے، اور یہ ہے کہ کوئی اس کی شرائط ایسی نہیں ہے جو ہم نے مانی نہ ہو، اور جب مانی ہوئی ہیں تو اس پہ عمل کیا جائے. کیا کہیں گے آپ اس صورتحال پہ؟ جی IMF تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے ڈیفنس بجٹ پہ غور کریں ذرا. تو کیا خیال ہے؟ کر لیں پھر؟ مروا رہے ہیں آپ تو ہمیں. نہیں تو پھر کر لیں نا. پھر دیکھیں بات یہ ہے، ابھی پی جے میر صاحب نے کہا کہ یہ ایک حکومت کا ایشو نہیں ہے، یہ مسلسل حکومتوں کی ناکامی ہے. اور ناکامی کیا ہے کہ ہم فنڈ کلیکٹ نہیں کر سکتے عوام سے. مشرف جیسا آدمی جو طاقتور بھی تھا، فوجی بھی تھا، وہ ٹیکس ریفارم کرنے کی کوشش کرتا رہا اور وہ دکانداروں سے ٹیکس نہیں لے سکا. یہ حقیقت ہے یہ نہیں؟ ٹھیک ہے، حقیقت ہے. اچھا، اب یہ بات جو ہے کہنی یہ بالکل درست ہے ارشاد عارف کی کہ یہ تمباکو کی فیکٹریوں سے پیسے کیوں نہیں لیے جا رہے. ٹھیک بات ہے. 5 سال سے مسئلہ کھڑا ہے. ارشاد عارف صاحب، یہ ملک نہ آپ کا نہ ملک یہ میرا ہے. یہ ملک کارٹلز کا ہے، یہ ملک اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اور یہ ملک اسٹیبلشمنٹ کے حامی اداروں کا ہے. آپ اور میں تو خام خواہ ہیں یہاں پہ، سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. دو وزارتیں اگر 1000 ارب روپے کا خسارہ کر رہی ہیں تو یہ تو لٹے لفنگے لٹیروں بدماشوں اور منی لانڈروں کی حکومت ہے. تو جو آنےسٹ حکومت آئی تھی، جو ویژن لے کے آئی تھی، جو انقلاب کا نعرہ مار کے آئی تھی، تو اس کے پاس بھی 4 سال تھے. اس نے ان 4 سالوں میں ان وزارتوں سے کیا خسارہ ختم کروایا؟ اس نے ان 4 سالوں میں تمباکو کی 2 بڑی کمپنیوں سے 240 روپے کی ٹیکس کی چوری میں سے کتنا حاصل کیا؟ ان 4 سالوں میں موبائل میں جو 65 روپے کی چوری ہوتی ہے اس میں سے کتنی بچائی؟ ان 4 سالوں میں GST جو 2880 روپے کی چوری ہے. اب یہ بڑا خوفناک بات ہے. GST جس کی آپ نشاندہی کر رہے تھے غریبوں سے لیا جاتا ہے، GST وغیرہ میں 2880 ارب روپے کی چوری ہے. یہ تو کون کر رہا ہے چوری؟ یہ کوئی سیاسی پارٹیوں کے ورکر چوری نہیں کر رہے، یہ وہ لوگ چوری کر رہے ہیں جو یہاں پہ پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ تو چوروں کی حکومت تھی، یہ تو دکانداروں، یہ تو ان کرپٹ لوگوں کی حکومت تھی. جو ایک بڑی ڈیڈیکیٹڈ حکومت آئی جس نے کہا میں غیر ملکی ماہرین کو بلا کے لے کے آ رہا ہوں، کیا وہ 4 سالوں میں GST کی 2880 ارب کی چوری میں سے 1000 ارب کی چوری بھی بچا سکا؟ یون میں 250 ارب روپے کی چوری ہے بیکاز اپنا اس رپورٹ کے، تو وہ بچا لیتے. بات یہ ہے کہ ہم لوگ سارے کے سارے ذمہ دار ہیں جو کرائسس جس کو ہم فیس کر رہے ہیں. ٹھیک بات. جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے یہ کرائسس دن بہ دن گہرا ہوتا جائے گا. ٹھیک بات. جی میر صاحب کیا کہیں گے اب آپ؟ نہیں جی بالکل، اپنے ہماری جو ویژن اس کو ہم نے کرنی ہے. اور یہ جو اب وقت آ گیا ہے کہ تنقید کا، یہ ہم نے اتنی تنقید پچھلے 8 مہینے یا 2-3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، تنقید. اب یہ کب تک ہم کرتے رہیں گے؟ ہم تو تھک گئے، اس پہ تبصرے کر کے تھک گئے. اب وقت آ گیا ہے آپ کا ایک نیشنل ریکنسیلیشن. دیٹ از دا وے فارورڈ. ورنہ ڈسکشنز آپ کی بالکل یوزلیس ہیں، نان سینسیکل ڈسکشنز ہیں. آپ نے پروگرس کی طرف جانا ہے. پروگرس میں آپ ایک ہی طریقے سے جا سکتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں بیٹھ جائیں اور بات کریں، کیونکہ ہم نے ہیڈ لاک کر دیے ہیں، ڈیڈ لاک کر دیے ہیں، اور اوپر سے پیڈ لاک لگا دیا ہے. اب اس کو کون کھولے گا یہ آپ کو پتا ہے کون کھولے گا. جو ہمارے میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا ایک رول ہونا پڑے گا صرف ایز اے مانیٹر. باقی کھیل آپ چھوڑ دو سیاستدانوں. ٹھیک بات سمجھ آ گئی آپ کی. جی ایک وقفہ لیتے ہیں، اور میرے خیال میں ہمیں اسی بات کو کنکلوڈ کرنا پڑے گا. ایک تو اس لیے کہ وقت کم ہے، اور ایک اس لیے کہ یہی بات اتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہے کہ دوسری باتیں نظر بھی انداز بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
جی ناظرین کرام، گفتگو کے ہر پہلو پر ہمارے ہر ساتھی نے گفتگو کی ہے جی، ہر نقشے پر، ہر جو معاملہ ہے اس پر بات کی ہے، اور میرا خیال میں اس کو ہم کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم کر سکیں۔ کنکلوڈ تو نہیں کر سکیں گے لیکن شاید کچھ اور اینگل بھی ہم واضح کر سکیں۔ شاہ صاحب کیا لاسٹ ورڈز کیا کہیں گے آپ اس کو، اگر کنکلوڈ کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے آپ؟ میں یہ کہوں گا کہ ایک بہتر طرز حکمرانی آپ اپنائیں، اور مثال کے طور پر یہ آج ہی اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ جی روزانہ ڈالر جو ہے سمگل ہو رہے ہیں، تو سمگلنگ کو روکنا جو ہے، کیا ہم ایک ریاست اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم ڈالر کی سمگلنگ کو روک سکیں؟ ہم گندم کیا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ گندم کی سمگلنگ کو نہیں روکتے؟ جو ایران سے ہوتی ہے، ایران سے جو تیل کی سمگلنگ ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہم مسائل کا شکار ہوتے ہیں، ہم اس کو نہیں روک سکتے؟ دو بارڈر ہیں، دو مقامات ہیں ایک ہی بارڈر کے، ان کو اگر ہم سیل کر دیں تو ہم یہ سمگلنگ روک سکتے ہیں، لیکن نہیں روکنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو ٹیکس چوری ہے، اس کو ختم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ سابق حکومت یا اپنی حکومت، موجودہ حکومت، ایشو یہ ہے کہ بیوروکریسی تو وہی کی ہوئی ہے، ایف بی آر تو وہی کی ہوئی ہے، ادارے تو وہی کے ہوئی ہیں، وہ تو تبدیل نہیں ہوتے نا، تو ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ بہتر گورننس جو ہے اس کے ذریعے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ کوئی ادارہ جاتی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے، ہر شخص کے، ہر ادارے کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اور مفادات سے بالاتر ہو کر ہی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے افتخار صاحب، ہر ادارے کے اپنے مفادات ہیں، یہ بات تو درست لگتی ہے، لیکن کیا حل کیا ہے؟ نہیں، حل تو اس نے شاہد عارف نے کہا کہ بھئی ڈالر کی سمگلنگ آپ نے، تو میں نے تو نہیں روکنی ہے۔ ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے۔ میں اس باتیں کرنے سے تو کھیل نہیں ہوگی نا، یا تو ہمیں کل بتائیں کہ آج ہم نے جو چھاپے مارے ہیں، 300 چھاپے مارے ہیں، اس کے نتائج یہ ہے، اور ایف بی آر کو بند کر دیں۔ اگر ایف بی آر ریکوری نہیں کرا سکتی لوگوں سے، دکانداروں سے نہیں کرا سکتی، تو ایف بی آر کو بند کرنا چاہیے۔ آئی ایگری ود اٹ، لیکن سوال یہ پیدا ہے کہ عدالتوں کو بھی تو اپنا رویہ دیکھنا چاہیے نا۔ اس وقت عدالتوں نے جو اسٹے دے رکھے ہیں اس معاملے میں، وہ حیران کن رزلٹ ہے۔ 1300 ارب کے مقدمات میں عدالتوں نے اسٹے دے رکھے ہیں ٹیکس کے معاملات میں، 1300 ارب۔ تو خدا کا خوف کرے ہم سارے، ہم اگر یہ ڈوبتی ہے نیا ہماری، تو اس میں میں بھی ذمہ دار ہوں، اور یہ عدالتوں کی جج بھی ذمہ دار ہیں، ریئل اسٹیٹ کے مالکان بھی ذمہ دار ہیں، اور یہ تمباکو کا کاروبار کرنے والے بھی ذمہ دار ہیں۔ اور جو جی ایس ٹی کھا رہے ہیں نا، کتنا افسوس ہے، جی ایس ٹی آپ بھی دیتے ہیں، میں بھی دیتا ہوں، ارشاد عارف بھی دیتا ہے، پی جے میر بھی دیتا ہے۔ جب ہم چائے لیتے ہیں، روٹی خریدتے ہیں کسی ہوٹل سے، کسی جگہ پہ بیٹھ کے کافی پیتے ہیں، تو جی ایس ٹی ٹھک کر کے اس نے نیچے لکھا ہوتا ہے جی ایس ٹی اتنے فیصد، وہ دے ہی نہیں رہا آگے۔ اور کتنے 2880 ارب روپیہ جو ریاستیں ان لوگوں سے 2880 روپیہ ان کے نام پہ جو وصول کر رہے ہیں بدمعاش، ان سے لے نہیں سکتے، تو پھر بنیادی سوال اٹھتا ہے کہ ریاست کر کیا رہی؟ ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے۔ جی میر صاحب کیا کہیں گے؟ واٹس آر یور لاسٹ ورڈ؟ بات تو ساری ٹھیک ہو رہی ہیں، آپ سب لوگ سچ بول رہے ہیں، اب سب سے پہلے اپنی لوکل جو گورنمنٹ ہے نا، اس کو تکڑا کریں، ڈیموکریسی ادھر لے کے آئیں، اور لوکل گورنمنٹ کو جب آپ تکڑا کریں گے، اس کا ڈائریکٹ آپ کہہ لو کہ کانٹیکٹ ہوتا ہے عوام کے ساتھ، وہاں سے وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ سب باتوں کی لیول تک ہے، امپلیمنٹیشن کریں، فائنز لگائیں۔ میں نے ایک ڈی آئی جی آئی جی سے بات کی، میں نے کہا یار یہ جو موٹر بائکس یہاں چل رہی ہیں یہ تو موت کے کنویں میں چلانے والے ہیں، تو اس کو کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے جی یہ تو ہم نہیں کر سکتے، ڈی آئی جی این آئی جی، تو اب آپ مجھے بتاؤ وہ بے بس ہیں اور کیوں ہیں؟ سیکنڈ جواب میں کہ جی فائن منچے کریں، آپ نے 200-250 روپیہ لگائے، نہیں جی یہ جو آپ کے ایم پی ایز ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ووٹ بینک خراب ہو جائے گا۔ اب آپ مجھے بتاؤ، آپ نیچے ٹیکس نہیں لگاتے ووٹ بینک خراب ہوگا، فائنز ریز نہیں کرتے ووٹ بینک خراب ہوگا، تو ہر چیز اگر آپ نے اسی بیسس پہ رکھنی ہے تو I'm sorry یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ ہمیں سخت ڈیسیجنز لینے ہیں for the sake of the state, not for the sake of the party۔ ہمیں سخت ڈیسیجن لینے ہیں فار دی سیک آف دی اسٹیٹ، بالکل درست بات۔ تمام ہمارے ساتھیوں نے بات بڑی ایگزیکٹ کی ہے کہ بہت سے کام ہیں جو کرنے والے ہیں اور ہم کر نہیں رہے، انہیں کرنا چاہیے، اور جو مسائل پیدا ہوئے آئی ایم ایف کے ذریعے دوسرے ذریعے سے
وہ سال ہو سکتے ہیں، رستہ نکل سکتا ہے، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، کسی نے ٹھیک کہا ہمارے ایسٹ ایسے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کر سکتے، بہت کچھ ہمارے پاس ہے لیکن ہم کچھ مینیج نہیں کر پا رہے، پیسہ ضائع کر رہے ہیں ان اداروں پر جو ہمیں پرافٹ دینا چاہیے تھا لیکن ہمیں لاس دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ یہ ہماری بیڈ گورننس نہیں تو اور کیا ہے، یہ ہماری ڈیسیجن میکنگ کی ناکامی نہیں تو اور کیا ہے. ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، ملک کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.